الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم قل إن كنتم تحبون اللہ، فرما دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ، فاتبعونی، پس تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتی، میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 کی تلاوت کی ہے، اور درس قرآن کریم سیریز کی سلسلے میں آج اس آیت کریمہ کی تفسیر اور تشریح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پوری توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی سمجھنے اور اس پر پھر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا ماقبل کے ساتھ ربط اور تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلی آیات میں یہود اور نصارہ سے موالات نہ کرنے کا حکم ذکر تھا، تو اب ان آیات میں یہود و نصارہ کے اس قول کی طرف تعریض ہے جو یہ کہا کرتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤ، کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست ہیں، اس کے چہیتے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو جواب دیا گیا ہے کہ تم اللہ کی محبت اور دوستی کے دعوے دار ہو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی تم کو دوست رکھے گا اگر تم ہمارے نبی کا اتباع کرو گے، تو اس کا صلہ یہ ملے گا کہ تم اللہ تبارک و تعالی کے محبین کے درجے میں داخل ہو جاؤ گے، اور اس طرح تم محب سے محبوب بن جاؤ گے اور طالب سے مطلوب ہو جاؤ گے۔ اسی طریقے سے اس آیت کریمہ کا ربط ماقبل کے ساتھ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیات میں دشمنان خدا سے موالات اور محبت کی ممانعات کا ذکر تھا، تو اب اس آیت میں انبیاء اور رسل کی محبت اور مطابعات کا ذکر ہے،
اور ارشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں سے دوستی رکھے، اور جو اس کے دشمن ہیں اس کے دشمنوں سے دشمنی رکھی جائے۔ اسی طریقے سے ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شروع سے لے کر کے اب تک توحید کا بیان تھا، اور اب یہاں سے نبوت اور رسالت کا بیان شروع ہوتا ہے، اور سب سے پہلے پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ذکر فرمایا، اور پھر اس کے بعد والی آیات میں ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران میں دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ محبت کی ممانعت تھی، تو ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ جو بزرگ ترین حبیب ہیں اور اللہ کے خلیل ہیں، ان کی محبت اور متابعت کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک ربط یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پہلی آیات میں تخویف تھی، ڈرانا تھا، تاکہ گناہوں کے اوپر، معصیات کے اوپر جری اور دلیر نہ ہوں، تو اس آیت میں تبشیر اور تسلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ اس آیت کریمہ کا جو شان نزول ہے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ یہود اور نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، نعوذ باللہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قریش وهم فی المسجد الحرام وقد نصبوا اصنامهم وعلقوا علیہا بعض النعام، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے پاس تشریف لے گئے جب وہ مسجد حرام میں موجود تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کے اندر بت نصب کیے ہوئے تھے اور ان پر شتر مرغ کے انڈے لٹکائے ہوئے تھے، ان کے کانوں میں بالیاں پہنائی ہوئی تھیں، اور وہ ان بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یا معشر قریش واللہ لقد خالفتم ملت ابیکم ابراہیم و اسماعیل، کہ اے قریش کی جماعت، اللہ کی قسم تم نے اپنے باپ دادا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کی ہے۔ وَلَقَدْ كَانَا عَلَى الْإِسْلَامِ، جبکہ وہ دونوں اسلام پر تھے۔ تو قریش نے آگے سے جواب دیا یا محمد اِنَّا نَعْبُدُهَا حُبًّا لِلَّهِ، کہ ہم جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں، ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، تو ہمارا مقصد اللہ رب العزت کی محبت کا حصول ہے، اللہ کی محبت کی خاطر ہم ان کے سامنے جو ہے سجدہ کرتے ہیں۔ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، تاکہ یہ بت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمیں قریب کر دیں، ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ قل یا محمد ان کنتم تحبون اللہ وتعبدون الاصنام لیقربوکم الیہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ سے محبت کرو اور اللہ کی محبت کی خاطر تم یہ کہتے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ بت ہمیں اللہ کا قرب نصیب کر دیں،
اللہ کا مقرب بنا دیں تو یہ بت تمہیں اللہ کا مقرب نہیں بنائیں گے. فاتبعونی، تم میری تابعداری کرو. تو میری تابعداری کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی یحببکم اللہ، تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے، تمہیں اپنا محبوب بنا لیں گے. اس لیے کہ وَأَنَا رَسُولُهُ إِلَيْكُمْ، اللہ رب العزت نے تمہاری طرف مجھے اپنا رسول بنا کر کے بھیجا ہے. اور وَحُجَّتُهُ عَلَيْكُمْ وَأَنَا أَوْلَى بِالتَّعْظِيمِ مِنَ الْأَصْنَامِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے اوپر حجت بنا کر کے بھیجا ہے. تو اس لیے میری تعظیم کرنا یہ زیادہ اولا ہے تمہارے لیے بنسبت بتوں کی پوجا کرنے کے، کہ تم میری پیروی اختیار کرو. میری پیروی اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے. فرمایا کہ مومنین کی اللہ سے محبت یہ ہے کہ وہ اس کے حکم کی پیروی کریں اور اس کے اطاعت کے اندر خرچ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مومنین سے محبت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں عطا فرماتا ہے. ایک روایت کے اندر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان الیہود لما قالوا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ یہود نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں، اس کے چہیتے ہیں، الیاذ باللہ، تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا. اور جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، فلما نزلت عرضها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الیہود، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کو یہود پر پیش کیا اور یہود کے سامنے اس آیت کریمہ کی تلاوت کی. فَأَبَوْا أَن يَقْبَلُوهَا، تو یہود نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا. ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ جو ہے نجران کے نصارہ کے بارے میں نازل ہوئی، اور اس لیے کہ جب نجران کا نصارہ کا عیسائیوں کا وفد جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، جس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے، تو ان سے جب یہ کہا گیا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیوں عبادت کرتے ہو، کیوں ان کو پوجتے ہو، ان کو اپنا رب مانتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ انا نعظم المسیح ونعبد حبا للہ سبحانہ وتعظیما لہ، کہ ہم حضرت عیسیٰ مسیح کی جو ہے عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، اللہ کی محبت کی خاطر ہم ان کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ کی عظمت کی خاطر ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں. تو اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل یا محمد ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو عیسیٰ السلام کی عبادت کو چھوڑو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے لیے فاتبعونی، میری تابعداری اختیار کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں یحببکم اللہ، تمہارے ساتھ محبت فرمائیں گے. اتبعوا شریعتی و سنتی یحببکم اللہ، میری تابعداری سے مراد کیا ہے کہ میری شریعت اور میری سنت کو فالو کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کریں گے. اور فرمایا کہ ایمان والوں کے لیے محبت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کی اتباع کریں. معزز سامعین، دنیا میں دو قسم کے لوگ موجود ہیں. ایک وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موجود ہے
اگرچہ وہ مانتے اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے طریقے سے ہیں، مسلمانوں کے علاوہ جو یہودی ہیں، نصرانی ہیں، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے قائل ہیں. اسی طرح جو ہندو ہیں وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانتے ہیں. بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں دنیا کے اندر جنہیں دہریہ کہا جاتا ہے، دہریہ قسم کے لوگ، جو بدبخت یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے دوربین اور خوربین کے ذریعے سے دیکھ لیا ہے، ایسے ایسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں کہ جن کے ذریعے سے جو پانی ہم پیتے ہیں اور جو دودھ ہم پیتے ہیں، جو مشروبات ہم پیتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اندر بے شمار جراثیم ہوتے ہیں، وہ نظر آتے ہیں. خون کے اندر جراثیم ہوتے ہیں اور ہم ان آلات کے ذریعے سے ان جراثیم کو دیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی، مگر تمہارا خدا ہمیں نظر نہیں آیا. اگر تمہارا خدا موجود ہے تو بتاؤ کہاں ہے؟ ایسے بدبخت بھی موجود ہے. 1937 یا 38 کا واقعہ ہے کہ جب روس اپنے بے دینی کے پورے عروج پر تھا تو اس نے مسلمانوں کے علاقوں کے اوپر قبضہ کیا اور مسلمانوں کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا. تو روس کے جو بے دین قسم کے لوگ تھے، اس وقت انہوں نے 2 مصنوعی قسم کے جنازے تیار کیے. ایک چارپائی پر کچھ مصنوعی سی چیزیں رکھ کر کے اوپر پھول ڈالے ہوئے تھے اور اس کو الیاذ باللہ نام دیا کہ یہ خدا کا جنازہ ہے. اور دوسری چارپائی پر جو جنازہ انہوں نے ظاہر کیا کہ یہ مذہب کا جنازہ ہے. ڈھول باجوں کی تھاپ کے ساتھ بھنگڑا ڈالتے ہوئے وہ ان دونوں جنازوں کو، مصنوعی جنازوں کو اٹھا کر کے اپنی ملکی سرحد پر لے کر کے گئے اور پھر وہاں سے بڑی بے قدری کے ساتھ لاتوں کے ذریعے سے ان جنازوں کو سرحد سے باہر دھکیل دیا اور کہا کہ ہم نے الیاذ باللہ اپنے ملک سے مذہب کو اور خدا کو باہر دھکیل دیے. اور کہنے لگے کیونکہ یہ جھگڑوں کی بنیاد ہیں، یہی 2 چیزیں کہ خدا اور مذہب، یہ جھگڑوں کی بنیاد ہیں، تو اس لیے ہم نے ان کو اپنی سرحد سے باہر پھینک دیا. الیاذ باللہ اس وقت کے جو اخبارات ہیں اس کے اندر یہ چیزیں شائع ہوئی تھیں. ان کے اس واقعے کے بعد کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ کچھ وقت گزرا تھا کہ ہٹلر نے حملہ کر دیا. ہٹلر جو ہے یہودیوں کو سمجھ گیا تھا کہ یہ ایک سازشی قوم ہے اور دنیا کے اندر جتنے فساد برپا ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے ہوتے ہیں، اور جتنے مالی وسائل ہیں وہ سب ان کے پاس ہیں. یہ بڑے پالیسی باز ہیں اور بہت کچھ کرتے ہیں، مگر کھل کر کے سامنے نہیں آتے، سب خبیث. اندرون خانہ جو ہے چھپ چھپ کر کے سازشوں کے ذریعے سے یہ ہمیشہ جو ہے اپنا کام نکالتے ہیں. تو ہٹلر نے ان کے اوپر حملہ کیا اور ان کی خوب دھلائی کی. تو اس وقت پھر جب ان کی خوب پٹائی ہو رہی تھی تو روس کے صدر نے اعلان کیا کہ ہمارے ملک کے اندر جتنی بھی قومیں آباد ہیں وہ سب اپنے اپنے انداز سے اپنے خدا کے سامنے دعا کریں کہ ہمیں اس مصیبت سے، اس جنگ سے چھٹکارا ملے. تو انہوں نے پہلے جس خدا کو اپنی سرحد سے باہر نکالا تھا، جب مجبوری آئی تو پھر اسی خدا کی طرف رجوع کیا اور لوگوں کے سامنے اپیل کی. تو بعض لوگ ایسے بھی موجود ہیں بدبخت کہ جو اللہ رب العزت کی خدائی کا اور اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ رب العزت کے وجود کے قائل ہیں تو وہ اپنے اپنے انداز سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو
راضی کرنے کا کوشش کرتے ہیں، ان کے اندر یہ جذبہ موجود ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اعلان کروایا اور اپنی راضی ہونے کا طریقہ بتلایا ان آیات کے اندر کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہو، اللہ کو راضی کرانا چاہتے ہو، تو اس سے محبت کرنے اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فاتبعونی، تم میری پیروی اختیار کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے کہ قولاً اور فعلاً ہر اعتبار سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ عمل پیش کیا ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں وہ گزاری جائیں۔ نزول قرآن کے زمانے میں مشرکین عرب، یہود اور نصارہ، اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ بھی محبت الہی کا دعویٰ کرتے تھے، اور جب مشرکین سے یہ کہا جاتا تھا کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تو جواب دیتے تھے ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان معبودوں کی عبادت میں اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کا قرب دلائیں گے۔ بتوں کی پرستش تقرب الہی کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب نصارہ سے کہا جاتا تھا کہ تم کیوں شرک کے اندر مبتلا ہوتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ مسیح علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کی محبت کے لیے ایسا کرتے۔ یہود بھی کہتے تھے کہ نحن ابناء اللہ و احباہ، کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں کیونکہ اس کے مقرب انبیاء کی اولاد ہیں، گویا وہ بھی اللہ کے محبوب ہونے کے دعوے دار تھے۔ تو ان سب کا رد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر کیا اور فرمایا کہ میری محبت کا معیار یہ ہے کہ تم اگر یہ چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ، میرے محبوب بن جاؤ اور میری محبت اور میری رضا حاصل کر لو، تو اس کا معیار اس کے لیے یہ ہے، کسوٹی اس کے لیے یہ ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، میرا اتباع اختیار کر لو۔ پہلی بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسالت کے متعلق بیان کی کہ بغیر اللہ کے رسول کی اطاعت کے اللہ رب العزت کی محبت کا حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس چیز کے اندر رضامندی ہے اور کس چیز سے اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں، یہ بغیر رسول کی اطاعت کیے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی، بغیر رسول کے اوپر ایمان لائے ہوئے تمہیں معلوم نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لائیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے اوپر ایمان لانا کیوں ضروری ہے، کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا، تو اس کی رضامندی، اس کی مرضی اور اس کی خوشنودی، اس کی ناراضگی کے بارے میں تبھی تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاؤ۔ جب تک تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اختیار نہیں کرتے تو تمہاری محبت کا دعویٰ محض دعویٰ ہے اور جو باطل ہے۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی کامل ایمان ہو ہی نہیں سکتا
جب تک کہ وہ اس چیز کا اتباع نہ کرے جسے میں لایا ہوں۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی میرے ساتھ محبت تمام مخلوق سے زیادہ نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مطاع مطلق ہے، اور رسول تو اللہ کی محبت تک پہنچانے کا ذریعہ ہے، لہذا اس کا اتباع بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ محبت بھی لازمی ہے۔ اس لیے اہل ایمان کی سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی محبت اپنے رب کے ساتھ بہت مضبوط ہے، اور پھر اللہ کی جو مخلوق ہے اس میں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، ایمان والوں کے لیے ان کی جانوں سے بھی زیادہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کرنا، فرمایا کہ یہ مومنین کا شیوا ہے کہ وہ اپنی جانوں سے بھی زیادہ اپنے نبی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ ایک موقع پر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اس پانی کو، جسے ماء مستعمل کہا جاتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء سے گر رہا تھا، اس پانی کو اپنے چلوں کے اندر، اپنے ہاتھوں کے اندر لے لے کر کے اپنے جسموں کے اوپر مر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ حبا للہ ورسولہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کی بنا پر ہم ایسا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تمہاری محبت اس وقت ثابت ہوگی جب زبان سے سچ بولو گے، امانت میں خیانت نہیں کرو گے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں کرو گے۔ ظاہر ہے کہ سچ بولنا مشکل کام ہے، امانت دار ہونا مشکل کام ہے، پڑوسی کو ایذا سے محفوظ رکھنا یہ مشکل کام ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ جب تک تم اللہ کے رسول کے ارشادات کا اتباع نہیں کرو گے تو زبانی محبت کا دعویٰ کرنا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تکمیل ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع رسول کے اندر فرق نہ ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم قل ان کنتم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میرا اتباع کرو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، اور اتباع رسول کی تکمیل اس وقت ہوگی جب اس کو زندگی کے ہر شعبہ میں اختیار کیا جائے گا۔ صرف نماز پڑھنے سے اتباع کا حق ادا نہیں ہوگا، بلکہ تجارت میں، معاملات میں، اخلاق میں، لین دین میں، عبادات میں، سیاست میں، جہاد میں، جنگ اور صلح کے اندر، شادی غمی میں، ہر موقع پر، ہر معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازم پکڑنا ہوگا۔ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ عبادات بھی ہم لوگ جو ہے اپنی خواہش کے مطابق کرنے لگے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، چاہے جائے کہ دیگر معاملات میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، اور دعویٰ ہوتا ہے ہمارا محبت کا۔ فرمایا تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال قبیح لو کان حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ دعویٰ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا کرتے ہیں، لیکن اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے احکامات کے خلاف چلتے ہیں۔ دعویٰ کچھ ہے اور عمل
کچھ، تو فرمایا کہ یہ دعویٰ عمل کے ساتھ جو ہے مطابقت نہیں رکھتا۔ اگر تم اپنی محبت کے اندر سچے ہو، لو کان حبک صادقا لأطعتہ، تو پھر تمہیں اللہ کی اطاعت کرنی ہوگی، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، اس لیے کہ جو کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو وہ اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، محبوب کی ہر چیز پھر اس کو بھاتی ہے، اس کو اچھی لگتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ ایک شخص پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو، تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر فقر کو اپنی زندگی کا جز بنا لو، کیونکہ میرے ساتھ محبت کرنے والوں کے پاس فقر اس قدر تیزی سے آتا ہے کہ سیلاب بھی اپنے منتہا کی طرف اتنی تیزی سے نہیں جاتا۔ جو لوگ دین اسلام قبول نہیں کرتے، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اس آیت کریمہ میں تنبیہ ہے کہ جب تک محبوب رب العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک نہ کہو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اور آپ کا دین قبول نہیں کرو گے، اللہ سے محبت کرنے والوں میں اللہ کے نزدیک شمار نہ ہوگے، اور تمہاری محبت اور محبت کا دعویٰ سب ضائع اور بیکار ہے۔ مسلمانوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں تنبیہ کر دی کہ جو اللہ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا بڑھ چڑھ کر کے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت سے دور ہیں، کاروبار بھی حرام ہے اور پھر بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ ہے، اپنی داڑیاں روزانہ جو ہے ان کے اوپر اس طرح پھیرتے ہیں، پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے، لباس جو ہے وہ کافروں والا اور پھر بھی محبت کا دعویٰ ہے، تو فرمایا کہ یہ محبت نہیں ہے بلکہ محبت کا دھوکہ ہے اور جھوٹا دعویٰ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا ہر امتی جنت میں داخل ہوگا سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ قالوا ومن یأبا یا رسول اللہ، صحابہ اکرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، انکار کرنے والے سے کون مراد ہے؟ فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت اختیار کی، میرے نقش قدم پہ چلا، میری سنتوں کو اپنایا، دخل الجنہ، فرمایا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی، میرے طریقے کو چھوڑا، اس نے انکار کیا۔ ایک روایت کے اندر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جاء الملائکۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو نائم، فرشتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے۔ فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، انہ نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان العین نائمہ والقلب یقظان، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں تو بند ہیں، آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، لیکن دل بیدار ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ اس اپنے صاحب کے لیے کوئی مثال بیان کریں، تو انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مثال بیان کی اور کہنے لگے، مثلہ کمثل رجل بنا دارا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ایسی ہے جس طرح کہ ایک آدمی نے گھر تعمیر کیا، وجعل فیہا مأدبۃ، اور پھر اس کے اندر اس نے دسترخوان سجایا، دسترخوان لگایا، وبعث داعیا، اور پھر ایک بلانے والے کو
دسترخوان کی طرف دعوت دینے کے لیے لوگوں کو بلایا کہ آؤ کھانا تیار ہے، آ کر کھانا کھا لو۔ فمن اجاب الداعی دخل الدار، اب جو آدمی اس پکارنے والے کی، اس دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرے گا، اس کا جواب دے گا، تو وہ گھر کے اندر داخل ہوگا۔ وَأَكَلَ مِنَ الْمَأْدَبَ، اور وہ دسترخوان سے سیر ہوگا، دسترخوان سے کھائے گا۔ وَمَن لَّمْ يُجِبِ الدَّاعِيَ لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، اور جس نے پکارنے والے کی پکار کو نہ سنا، دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول نہ کیا، نہ تو وہ گھر کے اندر داخل ہوگا۔ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَأْدُبَ، اور نہ ہی وہ دسترخوان سے سیر ہوگا، دسترخوان سے کچھ چیز کھا سکے گا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فقہ کے بارے میں ایک تعویل پیش کرو۔ تو بعض نے کہا کہ انہو نائم، یہ تو سوئے ہوئے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ان العین نائمہ والقلب یخزان، کہ ہم نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ ان کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کا دل بیدار ہے۔ تو کہنے لگے فالدار جنہ، گھر سے مراد جنت ہے، والداعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دعوت دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ من اطاع محمد فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اختیار کی۔ ومن عصى محمد فقد عصى اللہ، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اراد ان یحبہ اللہ فعلیہ بصدق الحدیث، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لے، اسے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ وہ ہمیشہ سچ بولے، بات کرنے کے اندر سچ بات کہے، اور جب اس کے پاس کوئی چیز امانت رکھی جائے وہ ادا الامانہ، تو وہ امانت کو ادا کرے۔ وہ اللہ یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو اذیت و تکلیف نہ پہنچائے۔ ایک روایت کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبریل، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر کے ان سے فرماتے ہیں کہ اے جبریل انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اور پھر جبرائیل علیہ السلام ثم ینادی فی السماء، آسمان کے اندر یہ آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوا، جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتے ہیں، اور آسمان والوں تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ فیحبہ اہل السماء، فرمایا آسمان والے اس بندے کے ساتھ محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ قال ثم یوزع له القبول فی الارض، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مقبولیت پھر اہل زمین کے دلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيلُ، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو ناپسند فرماتے ہیں، کسی بندے کو سے بغض فرماتے ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں انی ابغض فلانا، اے جبریل میں فلاں کو ناپسند کرتا ہوں، تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے کو ناپسند کرتے ہیں۔ پھر آسمان کے اندر اعلان کیا جاتا ہے ثم ینادی فی اہل السماء، آسمان والوں میں یہ اعلان کروایا جاتا ہے ان اللہ یبغض فلانا فابغضوا، فلاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں، تم بھی اس کو ناپسند کرو۔ فرمایا کہ آسمان والے اس بندے سے بغض رکھتے ہیں، اس کو ناپسند کرتے ہیں، اور پھر اس کا بغض
اس کی ناپسندیدگی اللہ تبارک و تعالیٰ زمین والوں کے دلوں کے اندر بھی ڈال دیتے ہیں، اور زمین پہ رہنے والی جو مخلوقات ہیں وہ بھی اس کو ناپسند کرتی ہیں۔ حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ علامت حب اللہ حب القرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندہ اللہ کے قرآن کے ساتھ محبت کرے۔ وعلامت حب القرآن حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کے ساتھ محبت کرنے کی علامت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے سے ظاہر ہوتی ہے۔ وعلامت حب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حب السنہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت سنت کے ساتھ محبت کرنا ہے، کہ جو بندہ جتنی اللہ کے نبی کی سنتوں کے ساتھ محبت کرے گا تو یہ علامت اور دلیل ہوگی کہ اسے اللہ کے نبی کے ساتھ محبت ہے۔ وعلامت حب اللہ وحب القرآن وحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وحب السنت حب الآخرہ، اور فرمائیں تمام چیزوں کی اللہ سے محبت کی علامت، قرآن سے محبت کی علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت، سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ حب الآخرہ، کہ بندہ آخرت کے ساتھ دنیا کے مقابلے میں آخرت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وعلامت حب الآخرۃ ان يحب نفسه، اور فرمایا کہ آخرت کے ساتھ محبت کی علامت یہ ہے کہ ان يحب نفسه، کہ بندہ اپنے ساتھ محبت کرتا ہے۔ وعلامت حب نفسه ان يبغض الدنیا، اور نفس کے ساتھ محبت کرنے کی علامت یہ ہے کہ بندہ دنیا کو مبغوض اور ناپسند سمجھتا ہے۔ وعلامت بغض الدنیا اللہ یأخذ منها الا الزاد والبلغا، اگر کوئی شخص عیش و عشرت میں زندگی گزارتا ہے، بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کرتا ہے، اور پھر بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہے، تو فرمایا کہ وہ اپنے دعوے میں سچا نہیں، اس لیے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ معیار محبت کے خلاف ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرنے والا کسی نہ کسی ابتلا میں ضرور مبتلا ہوگا، اسی طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا دعوے دار بھی فرمایا کہ وہ فقیر ہوگا۔ تو فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم تحبون اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری تابعداری اختیار کرو، نتیجہ ہوگا یحببکم اللہ، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، اور پھر اللہ کی محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلطیوں کو، تمہارے لغزشوں کو، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ واللہ غفور رحیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے نبی کو بھیجا، کتاب نازل فرمائی، ہدایت کا سامان پیدا کیا تاکہ انسان گناہ سے بچ جائیں اور پھر جہنم سے بچ کر کے جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔